ونور الابصار وضیائها حضرات بارگاہ عباس علمبردار میں خراج عقیدت سے شروع کرتا ہوں. ملاحظہ کریں. عباس کا سب بڑھ کے علم چوم رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عباس کا علم آپ لوگ چومتے ہیں, عباس کا علم اٹھاتے ہیں, عباس کا علم اٹھاتے ہیں, اتنی پشمردگی کے ساتھ اٹھاتے ہیں. اور عباس کا علم, سبحان اللہ, غازی کا علم اتنی مرجھائی ہوئی آواز سے کہہ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عباس کا علم کوئی خاص کوئی ایسا ویسا علم نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس کا رشتہ لواء الحمد سے. سبحان اللہ. یہ وہ علم ہے. اس علم نے اسلام کی لاج رکھ لی. اس علم نے اسلام کو فتح یابی دلائی. عباس نے اس علم کو جھکنے نہیں دیا, بازو کٹ گئے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے کچھ مولوی کربلا کی کہانی کو جھوٹا بتانے لگے, رات دن جھوٹ بولیں, چھوٹے چھوٹے مولویوں کو غوث اعظم بنا دیں, اور اس کی بات جب آئے جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. سبحان اللہ. کوئی شخص اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک حسین پاک کے قدموں کا صدقہ اس کو نہ ملے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سبحان اللہ. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ. خود چاہے جتنا جھوٹ بولو اور سچ کو جھوٹ بتاتے, سچ کو جھوٹ بتاتے. کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال, کوئی نجبہ, کوئی نقبہ, کوئی خطب المدار حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا. کیا کہنے ہیں. قدم ناز کے برابر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. جب ہم ان کی کرامتیں بیان کرنے پہنچتے, ان کی کرامتیں غیر فطری کرامتیں جو ذہن میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں وہی بیان کرتے ہیں. اور جب حسین کا نام آتا ہے تو فطرت ڈھونڈتے ہیں, جب حسین کی بات آتی ہے تو فطرت ڈھونڈتے ہیں, فطرت تلاش کرتے ہیں کہ حسین نے وضو کیسے کیا ہوگا, حسین نے نماز کیسے پڑھی ہوگی. ارے جس کا پوتا 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا, وہ حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ حسین کیا اس کا وضو قائم نہیں رہا ہوگا؟ حق بات ہے. بہت اور پیار کی شدت میں بتائیے حسین کی کوئی کرامت نہیں, حسین کا کوئی بھی کرشمہ نہیں. حسین کے پوتوں کے کرشمے, حسین کے پوتوں کی کرامتیں رات دن بیان ہو رہی ہیں, رات دن بیان ہو رہی ہیں, اور ایسی بیان ہو رہی ہیں, ایسی بیان ہو رہی ہیں, ایسی بیان ہو رہی ہیں جو غلو تک پہنچ. میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں. اور جب حسین کی واقعہ کربلا کو کہانی بتایا جائے گا تو حسین کے چاہنے والے اور حسینیت تڑپ جائے گی, اور وہ جھوٹا بتانے والے کو ساری کائنات میں جھوٹا مشہور کر دے. اگر واقعہ کربلا جھوٹا ہے
تو سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹا کس کو کہا جا رہا ہے۔ واقع کربلا کو جھوٹا کہنا کس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے؟ یہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے، حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اس واقعے کو جھوٹا کہتے ہو جس نے سچ کی لاج رکھ لی، قسم خدا ہے، جس نے حق و صداقت کی لاج رکھ لی، اس واقعے کو جھوٹا اس غازی کے علم کو۔ اب آپ دیکھیے یہی علم جب دوسری خانقاہ میں اٹھتا ہے تو جائز ہوتا ہے، یہی علم جب دوسری خانقاہ میں اٹھتا ہے تو جائز ہوتا ہے، اور یہی علم جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے نکاح ٹوٹ جاتے، اس کو دیکھ کے لوگ فاسق و فاجر ہو جاتے ہیں۔ قسم خدا کہ یہ ظلم ہے، یہ بدنصیبی ہے، یہ بدبختی ہے۔ عباس کا علم اسلام کی پہچان ہے اور کربلا کی یاد دلاتا ہے، یہ تعزیہ حسین کی یاد دلاتا ہے، یہ تعزیہ حسین کی نشانی ہے، اور اس نشانی کو دیکھ کے جب حسین یاد آتے ہیں تو حسین کا وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جو سر سے پا تک سچ کا ایک مرصع، ایک مجسمہ ہے، ایک سراپا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ واقعہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ کہانی جھوٹی ہے، تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا جھوٹا شخص دنیا میں یہی ہے جو حسین کے واقعے کو جھوٹی کہانی بتا رہا ہے۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ حسینی بن کر سنیے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ عباس کا سب بڑھ کے علم چوم رہے ہیں، عباس کا سب بڑھ کے علم چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عباس کا سب بڑھ کے علم چوم رہے ہیں، لگتا ہے کہ زہرا کے قدم چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک لگتا ہے کہ زہرا کے قدم چوم رہے ہیں، لگتا ہے کہ زہرا کے قدم چوم رہے ہیں۔ اور میں شعر پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی سماعتوں کا امتحان لیتا ہوں۔ شعر ملاحظہ کریں، آپ یہ صاحب دیکھیں کہ کیا لکھی گئی ہے شبیر کی ندغت، واہ واہ واہ، کیا لکھی گئی ہے شبیر کی ندغت، کیوں لوگ عقیدت سے قلم چوم رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم، شہید اعظم۔ ہم حسین والے ہیں، اوقات بتا دیتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، اوقات بتا دیتے ہیں، اور دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور شریعت کے مسائل پر گستاخیاں نہ کرنا، شریعت کے مسائل پر گستاخیاں نہ کرنا، ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں۔ آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح۔ جو چاہتے ہو دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہو دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، اور پشتے میں بھی
پر بیٹھے تھے مولا حسین، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی پر میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اسی ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا۔ حضرت عبدالرزاق بانسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ قادریہ کے موجد ہیں ہندوستان میں، سلسلہ قادریہ، وہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ شریف کو صرف کھپاج اور پنی مت سمجھو، اس میں شہدائے کربلا کی ارواح کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، بے شک بے شک بے شک خصوصی توجہ ہوتی ہے اور ان کا فیضان سے بڑھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں اسی قول کی روشنی میں کہ کربل کے شہیدوں کی مکیس میں روح ہے، سبحان اللہ، واہ، کربل کے شہیدوں کی مکیس میں روح ہے، یوں ہی نہیں یہ تعزیہ ہم چوم رہے ہیں، یوں ہی نہیں یہ تعزیہ ہم چوم رہے ہیں، عباس کا سب بڑھ کے علم چوم رہے ہیں، لگتا ہے کہ زہرا کے قدم چوم رہے ہیں۔ اور حضرت حسین پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چومتے تھے، کبھی سونگتے تھے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوما کرتے تھے، کبھی سونگا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ غالباً حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حضرت حسین کو چومتے ہیں، سونگتے کیوں؟ آپ نے مسکرا کے کہا کہ جب میں معراج کی شب معراج میں گیا تو وہاں میں نے مجھ کو ایک پھل کھلایا گیا، وہ پھل کھلایا گیا، جب حسین میرے قریب آتے ہیں تو مجھے اس پھل کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے تو حسین کی عظمتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حسین کے پیچھے مت پڑو، حسین کی مخالفت بند کرو، ورنہ نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ بے شک، دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی۔ حق ہے، ہم آخرت، ہم قیامت تک جتنے حسینی ہیں حسین حسین کرتے رہیں گے، ہم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہم کو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا علامہ نہیں روک سکتا حسین حسین کرنے سے۔ لوگ کہتے ہیں حسین حسین زیادہ مت کرو، اس سے شیعت بڑھتی ہے۔ کیسے شیعت بڑھے گی؟ شیعت کیسے بڑھ جائے؟ خانقاہوں میں علی علی حسین حسین ہوتا رہا، ہمیشہ ہوتا رہا۔ کون سی خانقاہ شیعہ ہو گئی؟ بتاؤ، مکن پور کی خانقاہ بتاؤ، کچوچا کی خانقاہ، اجمیر کی خانقاہ، کلیر کی خانقاہ، دیوا کی خانقاہ، کون شیعہ ہو گیا؟ کون شیعہ ہو گیا؟ حسین حسین کرنے سے شیعہ ہو جائے گا کوئی؟ ارے حسین حسین کرو گے تبھی اسلام قائم رہے گا، سبحان اللہ۔ حسین حسین کرو گے تو کردار حسین یاد رہے گا، باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکے، بے شک بے شک، اور حسین کو بھول گئے تو باطل کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو۔ جی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو حسین کو سرکار چومتے تھے، لیکن یہ کیا پتا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک ظالم، ایک جابر، ایک ستمگر ایسا بھی پیدا ہوگا جو اس جسم نازنی کو جس کو سرکار چومتے تھے، سونگتے تھے، وہ ایسے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوائے گا جو خاص گھوڑے منگائے جائیں گے جن کی ٹاپ میں بہت وزن ہو، ایسے گھوڑے منگائے جائیں گے اور ان سے ان کی لاشوں کو روندوایا جائے گا تاکہ لاشوں کے چیتھڑے شعر ملاحظہ کریں کہ کس کو یہ خبر تھی کہ اسے روندیں گے گھوڑے، کس کو یہ خبر تھی کہ اسے روندیں
जिसे शाह उमम चूम रहे रहे कि जिसे शाह उमम चूम रहे अब्बास का सब बढ़ के अलम चूम रहे लगता है कि ज़हरा के कदम चूम रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम तलाश शहादत उसमें है। हज़रात कुछ फरमाइशें हैं मैं उनकी तकमील करना चाहता हूँ। फरमाए